اچھا یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ سمجھتے ہیں ہم رہ رہے ہیں امریکہ کے اندر زبیر صاحب پاکستانیوں نے کچھ رول پلے کیا. اب وہاں پہ کچھ ایک پہلی بار میں نے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک ایکشن وہ اپنی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی الگ سے بنا لی اور اس نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا. تو کیا وہ سپورٹ ظاہر ہے اگر وہ جاری رہتی ہے تو کیا اس کے اثرات کچھ یہاں دیکھے جا سکتے ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک تو صرف پریزیڈنٹ کے لیول پر نہیں سپورٹ کیا تھا, وہ ریپبلکن پارٹی کو ایز سچ سپورٹ کر رہے تھے اور ہر علاقے سے ان کے سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. سو ان کے اپنے لوگ, اور پھر جو اسٹیٹ کی اپنی لیجسلیشن ہے جیسا ٹیکساس ہے, ٹیکساس میں پاکستانیز الیکٹ ہو کے آئے ہیں, نیو یارک کی اس میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں, کیلیفورنیا کے اس میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں. سو وہ پریشر ول ناٹ بی جسٹ ایٹ دی ہائیسٹ لیول, پریشر ول بی ایٹ all levels. اور اس میں جب یہ سارے یو ایس میں جو پاکستانیز ہیں, پاکستانی امریکنز ہیں, آج سے تقریباً مہینہ پہلے جب ان کی گیدرنگ ہوئی تھی اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے, ٹرمپ کو کرنا ہے یا ہیرس کو کرنا ہے, وائس پریزیڈنٹ ہیرس کو کرنا ہے, تو اس میں 90% سے زیادہ پاکستانیز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹرمپ کو سپورٹ کرنا ہے. اب اس کی ایک وجہ تو حبیب صاحب آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز اور خاص طور پر پڑھے لکھے پاکستانیز میں 90% سے زیادہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں. اور یہ کوئی میرا خیال ہے عجیب بات نہیں ہے, مطلب وہ ہیں, آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے رہے ہیں پچھلے 5-6-7 سال سے 10 سال سے, اور فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے ٹرمپ کو بھی فائنینشلی, جو ویل آف پاکستانی امریکنز ہیں, ایک ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے, انہوں نے فنڈنگ کی ہے ٹرمپ کے لیے اور باقی جو سینٹ اور دوسرے جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے ان کے لیے. سو ان ریٹرن آبویسلی وہ ایک چیز تو منیمم ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستان یو ایس ریلیشن کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو پاکستان میں پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے, اور پھر الیکشنز کے حوالے سے عمران خان صاحب جیل ہے, تو ان کی تو خواہش ہوگی کہ فوراً کوئی ایسا ہو کہ جی ٹرمپ صاحب پریشر ڈالیں اور ان کو چھوڑنا پڑ جائے عمران خان کو. بٹ آبویسلی اس میں ڈپلومیسی بھی آ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, تو پریشر تو ہوگا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو وہ اس قسم کا ہوگا جیسے وہ چاہیں گے, پی ٹی آئی کے سپورٹر چاہیں گے اس قسم کا پریشر چاہے. لیکن ٹرمپ اس طرح کا تو ہو سکتا ہے جس طرح کا ڈونلڈ لو کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر کو کہا کہ دیکھ لیں گے, پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ طریقے سے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور چیز بتاؤں کہ جب امریکہ میں جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور ایک نئی پارٹی کا پریزیڈنٹ آتا ہے, جس طرح ریپبلکن ڈیموکریٹس کی جگہ ریپبلکن آئے, تو تھاؤزنڈز آف جابس گیٹ چینجڈ. اور اس میں سفارتی حوالے سے بھی امبیسڈر ٹو جاپان, امبیسڈر ٹو پتہ نہیں کہاں کہاں جو 200 ممالک ہیں, اس میں سے تقریباً 100 تبدیل ہوں گے. سو ایکسٹریم پریشر آئے گا, ایک نیا ویو پوائنٹ ریفلیکٹ ہوگا. اور یہ پریزیڈنٹ امبیسڈر چینج نہیں بھی ہوتے ہیں تو امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے ایک ایکسٹریم پریشر آئے گا, وہ جو ڈونلڈ لو ٹائپ ہو یا نہ ہو. بٹ ایک چیز ضرور ہوگی, دیکھیں پہلے ہماری ملٹری کی بہت افادیت ہوتی تھی تو امریکنز ڈائریکٹلی ڈیل کرنا چاہتے تھے. آپ نے وہ کس کا نام لیا تھا امریکہ کے جو اپوائنٹمنٹ تھے افغانستان میں, کرتے رہے عمران خان کے لیے, زلمے خلیلزاد, تو وہ ان کا بھی بڑا انفلوئنس ہوگا. وہ کیوں نہیں چاہیں گے, وہ پریشر ڈالیں گے. اور ابھی تو 2 مہینے سے زیادہ ہیں ٹرمپ کو ٹیک اوور کرنے میں, جو ان کے لیے ایک پالیسی اپنی فائنلائز کرنا, اسٹریٹجی فائنلائز کرنا, ڈومیسٹک اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو چینجز تو آئیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ چینج نہ آئے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بالکل اگر ان کے دیکھیں نا, ان کے کانگریس نے تقریباً 90% پتہ نہیں کتنے فیصد کانگریس نے جو پاس کیا تھا ریزولوشن ان فیور آف عمران خان, اس کو ہم جو بھی کہیں کہ انٹرفیئرنس ہے ہمارے پاکستان کے فیس میں, بٹ وہ ایک ریفلیکشن تھی نا امریکن عوام کی. وہاں تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ فارم 47 کی کانگریس ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. زبیر صاحب, ایک انڈیا میں اخبارات اٹھا لیں, پاکستان میں اٹھا لیں, دنیا کے بیشتر جگہوں پہ بار بار جیسے ہی ادھر ٹرمپ کے نتائج سامنے آئے ہیں تو ایک نام ساتھ ہی ان کے گونجنے لگا میڈیا کے اندر, وہ تھا عمران خان. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کا نام لیا جائے گا پہلی تقریر میں, لیکن جب ان کی سائلنس بھی آگے ایک خبر بن گئی. پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا نام پوری کیمپین کے درمیان نہیں لیا, وہ سائلنس بھی ایک خبر بنی. لیکن اس کے ساتھ جو پہلے ان کے بیانات تھے وہ بھی ساتھ ساتھ کوٹ ہوتے رہے.
تو ہمارے لیے بہتر آپشن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے قانونی نظام کے اندر رہتے ہوئے ریکنسائل کر لیں بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں باہر سے کہے؟ ایبسولوٹلی پاکستان ہیز ٹو ری تھنک. پاکستان دیکھیں نا، بائیڈن نے اگر پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا اس طرح سے جیسے کرنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کی مخالفت بھی نہیں کی تھی، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کی بھی نہیں مخالفت کی تھی، پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کی بھی نہیں مخالفت کی تھی، پاکستان کے بیچ میں وہ رکاوٹ نہیں بنے تھے. ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے ساری دنیا کی، امریکہ میں بھی ہیومن رائٹ وائلیشن آرگنائزیشنز چیخ رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس طرح سے خاموش رہے تھے. تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے میسج لینا، لیکن میں جو خواجہ آصف کا بیان کا ذکر کر رہا تھا، اگر وہ رسپانس ہے تو پھر تو کوئی اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ ایک انڈیویجول کے لیے ریلیشن شپ خراب نہیں کرے گا. عمران خان از ناٹ ون انڈیویجول. عمران خان ریپرزینٹس دی ایسپریشنز اینڈ دی وشز آف دی میجورٹی آف پاکستان. اور who better than ڈونلڈ ٹرمپ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی عوام جب ایک کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا تو بہت سا جو کیریئر کا ہائی لائٹس ہیں، اگر آپ پچھلے 4 سال میں ان کی کنوکشن بھی ہوئی، وہ کورٹ کیسز بھی فیس کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ جنوری 6 2021 کو جو کانگریس کے باہر ہوا تھا ہنگامہ، وہ اس طرح سے وہ کہتے تھے نا پاکستانی اس کے جی وہ ماسٹر مائنڈ تھے، جیسے مئی 9 کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. تو آج دیکھ لیں کہ امریکہ کے عوام نے، اور بڑی سٹننگ وکٹری، مطلب کوئی یہ چھوٹا الیکشن نہیں ہے، کوئی کانٹے کا الیکشن نہیں ہوا ان دا اینڈ. تو ابھی تو جو آپ نے نمبرز بتائے تھے تو اس میں تو تقریباً 35 سے اوپر الیکٹورل کالج ووٹس کا ریزلٹ آنا ہے. سو اٹس اے سٹننگ وکٹری. اور ایون دا ڈفرنس جو ہے، جس طرح نیو یارک ہمیشہ جاتا ہے ڈیموکریٹس کے پاس، نیو جرسی جاتا ہے، اس میں بھی جو وہ کم ہوئے ان فیور آف دی ریپبلکنس. تو جب یہ ڈیموکریٹس سو کے اٹھیں گے اور سمجھیں گے کہ ہوا کیا، تو بہت بڑی دقت. سو ڈونلڈ ٹرمپ از امپاورڈ ناٹ ٹو ٹیک آل دا ٹف ڈیسیژن، چاہے اس میں عمران خان کے حوالے سے ہو. اور یہ تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا وہ اپنی پہلی اسپیچ میں عمران خان کا ذکر کریں گے، لیکن ان کے فورن پالیسی ایشوز کا وہ اگر ذکر کرتے ہیں، جو کیمپین میں کیا تھا، تو وہ رشیا یوکرین وار کا ذکر کرتے ہیں، وہ چائنا امریکہ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. دوز آر لارجر ایشوز فار ہم. انڈیویجولس کی بات نہیں کرتے. مودی صاحب کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن مودی صاحب کا انہوں نے کمپین میں نام تو نہیں لیا تھا، حالانکہ ہی بیڈلی نیڈڈ دا ووٹس آف دی انڈین امریکنز، آلسو دی مسلم امریکنز اینڈ پاکستانی امریکنز. بٹ وہ میرا خیال ہے اتنا تو سوچ ان میں ہے کہ انہوں نے یہ چھوٹے ایشو ان کے لارجر پوائنٹ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا.